السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو تجوید لیسنز صفات الحروف لیسن نمبر 4۔ ہم صفات الحروف میں یہ سیکھ رہے ہیں کہ صفات لیٹرز کی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے لیٹرز کی آئیڈینٹی ہوتی ہیں، لیٹرز کا میک اپ ہوتی ہیں وہ صفات، اور اگر صفات کو صحیح طرح سے اپلائی نہیں کیا جائے تو لیٹرز کو صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو لیٹرز کی صفات ہوتی ہیں وہ اس کی اسٹرینتھ یا ویکنس کو بھی ڈٹرمن کرتی ہیں۔ کچھ صفات اسٹرانگ ہوتی ہیں، کچھ صفات ویک ہوتی ہیں، کچھ صفات پرماننٹ ہوتی ہیں، کچھ صفات ٹیمپرری ہوتی ہیں، کچھ صفات پرماننٹ ود اپوزٹس ہوتی ہیں، اور کچھ صفات پرماننٹ صفات ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی اپوزٹس نہیں ہوتے ان کے۔ پرماننٹ صفات ود اپوزٹس ہر لیٹر میں ایک نہ ایک صفات ان 5 کیٹیگریز میں سے ضرور پائی جاتی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم لیٹرز کی صفات کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لیٹرز میں ٹیمپرری صفات بھی ہوتی ہیں اور پرماننٹ صفات بھی ہوتی ہیں۔ ہم ابھی تک پرماننٹ صفات ود اپوزٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پرماننٹ صفات جو ہوتی ہیں وہ لیٹر کا حصہ ہوتی ہیں، لیٹر کی پہچان ہوتی ہیں، اور ان صفات سے ہی وہ لیٹر بنتا ہے۔ ان صفات کو اس لیٹر میں سے نکالا نہیں جا سکتا، ورنہ یہ لیٹر صحیح سے پروناؤنس نہیں ہو سکتا۔ پرماننٹ کوالٹیز ود اپوزٹس 5 کیٹیگریز میں آتی ہیں ود اپوزٹس: ہمس یا جہر، شدہ، توسط، رخاوہ، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق اور اصمات۔ یہ جو 5 کیٹیگریز ہیں ان میں سے کوئی ایک ضرور ہر لیٹر میں موجود ہوتی ہے، یا تو وہ لیٹر ہمس کا لیٹر ہوگا یا وہ جہر کا لیٹر ہوگا، یا تو اس لیٹر میں شدہ ہوگی، توسط ہوگا یا رخاوہ ہوگی، یا تو وہ لیٹر استعلاء کا لیٹر ہوگا یا استفال کا لیٹر ہوگا، یا اس لیٹر میں اطباق ہوگا یا انفتاح ہوگا، یا تو اس لیٹر میں اطلاق ہوگا یا اصمات۔ تو کسی بھی لیٹر کو آپ چوز کریں اور اس میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمس آ رہا ہے یا جہر آ رہا ہے، شدہ، توسط، رخاوہ، ہر لیٹر میں یہ کوالٹی ضرور موجود ہوں گی۔ ان 5 میں سے ایک، ہر کیٹیگری میں سے ایک نہ ایک ضرور موجود ہوگی۔ اچھا، ان کو 10 تو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جو لیٹرز ود اپوزٹس ہیں ان کو 10 کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اکثر بکس میں، اکثر ٹیکسٹ میں 10 لکھا ہوتا ہے، بٹ ایکچولی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 11 کیٹیگریز ہیں۔ کوئی شدہ، توسط، رخاوہ یہ اپوزٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر آپ یہ بولیں کہ توسط، اگر کہیں پر یہ سوال ہو کہ توسط کیا اپوزٹ کیٹیگری میں ہے تو پھر اٹ از ان اپوزٹ کیٹیگری۔ شدہ، توسط اینڈ رخاوہ آر اپوزٹس آف ایچ ادر، اور ان میں سے کوئی ایک کوالٹی ضرور ہر لیٹر میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ 11 کیٹیگریز ہیں، 11 کوالٹیز ہیں ود اپوزٹس، پرماننٹ صفات جو ہوتی ہیں لیٹرز کی۔ ہم نے ہمس اور جہر کو اسٹڈی کیا تھا۔ دس از آن دا پرسپیکٹیو آف ایئر۔ جن لیٹرز میں ایئر جاری رہتی ہے ان کو ہمس کا لیٹر کہا جاتا ہے۔ کنٹینیویشن آف بریتھ ہوتی ہے جن میں، اور یہ لیٹرز ہوتے ہیں فحسہ شخص سکت، یا حسہ شخص فسکت بھی کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے، تو ان دونوں نیمونک سے پہچانا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو لیٹرز ہیں یہ ہمس کے لیٹرز ہیں۔ جہر، ایئر کوئکلی، ایئر کا رک جانا، ڈسکنٹینیویشن آف بریتھ، اور بیکاز آف دا اسٹرینتھ آف دا لیٹر۔ باقی جو تمام لیٹرز ہیں فحسہ شخص سکت کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ جہر کے لیٹرز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے ہماری شدہ، رخاوہ اور توسط کی۔ دس از آن دا پرسپیکٹیو آف ٹائم اور آن دا پرسپیکٹیو آف ساؤنڈ۔ اس میں رخاوہ کے جو لیٹر ہوتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ اٹ لٹرلی مینس سافٹنس اور کنٹینیویشن آف ساؤنڈ۔ جب ہم مخرج پہ پہنچتے ہیں تو ساؤنڈ تھوڑی دیر کے لیے جاری رہتا ہے۔ دس از اسپیشلی اپیرنٹ ان لیٹرز وتھ سکون یا لیٹرز وتھ شدہ میں سب سے زیادہ فیل ہوتا ہے یہ چیز۔ رخاوہ کے جو لیٹرز ہوتے ہیں اس کی شدہ جب آتی ہے اس کے اندر تو سب سے زیادہ اس میں فیل ہوتا ہے کہ دا ساؤنڈ کنٹینیوز، اور ہر رخاوہ
رخاوہ کے لیٹر کا آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب اس میں سکون آتا ہے یا اس میں شدہ آتی ہے، جب آتا ہے اس کے اندر، تو جو ہے اس میں ٹائم ایک جتنا ہوگا. کسی رخاوہ کے لیٹر میں ٹائم زیادہ، کسی میں کم نہیں ہو سکتا ہے. شدہ جب ہوتی ہے تو پھر ساؤنڈ جو ہے وہ کوئکلی کٹ ہو جاتا ہے. شدہ کے لیٹرز ہیں اجد، قطن، بکت. ان لیٹرز کے علاوہ پھر توسط ہے ان لیٹرز میں جن میں میڈیم فلو آف ساؤنڈ ہوتا ہے، وہ لن عمر کے لیٹرز ہوتے ہیں. لن عمر اور اجد، قطن، بکت کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں وہ رخاوہ کے لیٹرز ہوتے ہیں. توسط میں میڈیم فلو آف ساؤنڈ ہوتا ہے. اس کو البینیہ بھی کہا جاتا ہے اس کیٹیگری کو، اور اس میں میڈیم فلو آف ساؤنڈ، میڈیم سافٹنس، میڈیم اسٹرینتھ اور سافٹنس کے بیچ میں ہوتا ہے. پارشل کنٹینیویشن اینڈ پارشل ڈسکنٹینیویشن آف ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر. استعلاء کا مطلب ہوتا ہے ایلیویشن آف دا بیک پارٹ آف دا ٹنگ، اور اس کی وجہ سے، استعلاء کی وجہ سے لیٹرز میں تفخیم آتی ہے، تو ایز اے رزلٹ تفخیم کریٹ ہوتی ہے استعلاء کی وجہ سے. استعلاء از اے پرماننٹ کوالٹی اور تفخیم از سم ٹائمز ناٹ اے پرماننٹ کوالٹی. تو استعلاء کی وجہ سے ان لیٹرز میں ہر وقت تفخیم ہوتی ہے، ہر وقت یہ لیٹرز موٹے پڑے جاتے ہیں. استعلاء از دا حق آف دا لیٹرز، اور جو تفخیم ہے دیٹ از دا مستحق آف دا لیٹرز. تو یہ کون سے لیٹرز ہیں؟ یہ ہیں خصہ، ضغط، قلظ. یہ جو لیٹرز ہیں ان میں ہمیشہ استعلاء ہوتی ہے، ایلیویشن ہوتی ہے، بیک پارٹ آف دا ٹنگ ایلیویٹ کر کے یہ لیٹرز ادا کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں، خصہ، ضغط، قلظ کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں وہ استفال کے لیٹرز ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ٹنگ کو اسٹریٹ رکھا جاتا ہے، نیچرل پوزیشن میں رکھا جاتا ہے، بیک پارٹ آف دا ٹنگ ایلیویٹ نہیں کری جاتی ہے، اور باقی تمام لیٹرز استفال کے لیٹرز ہیں. فرام دا لیٹرز آف استعلاء، اطباق کے لیٹرز، اسی کے اندر ایک اور سب کیٹیگری ہے مزید، اس کے اندر اور بھاری پن آ جاتا ہے ان لیٹرز کے اندر، کیونکہ اس کو کہتے ہیں یہ ایڈیشن کی وجہ سے یا کمپریشن کی وجہ سے یہ ساؤنڈ جو ہے مزید بھاری ہو جاتے ہیں. اور یہ لیٹرز ہیں صاد، ضاد، طا اینڈ وا. بیک پارٹ ریز ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کا بیچ میں سے ڈپ بھی ہوتا ہے، اور سائیڈ میں سے بھی جو زبان ہے وہ ریز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کمپریشن مزید کریٹ ہوتا ہے. جو لیٹر استعلاء کی وجہ سے جو زبان میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹر کو کیری کیا جاتا ہے، جو ایکو کریٹ ہوتا ہے، وہ ایکو مزید جو ہے اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور کمپریشن اور بڑھنے کی وجہ سے لیٹرز میں سب سے زیادہ بھاری پن ہوتا ہے، اور اس صفت کو کہتے ہیں اطباق. اطباق کے جو لیٹرز ہوتے ہیں صاد، ضاد، طا اینڈ وا. اس کے علاوہ تمام جو لیٹرز ہیں وہ انفتاح کے لیٹرز ہیں، کیونکہ اس کے اندر اگر بیک پارٹ آف دا ٹنگ ریز بھی کری جاتی ہے تو سائیڈ ریز نہیں کری جاتی ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ بھاری پن نہیں ہوتا. جو ساتھ خا، غائن اور قاف، یہ بھی انفتاح کے لیٹرز ہیں. آج جو ہم دوسری کیٹیگری کرنے جا رہے ہیں، جو لاسٹ کیٹیگری ہے، جو پرماننٹ صفات میں جو آتی ہے، اطلاق اور اسمات کی جو کیٹیگری میں آج انٹروڈیوس کر رہی ہوں، یہ اکثر تجوید کی بکس میں مینشن نہیں ہوتی ہے، بیکاز یہ زیادہ گرامر کی طرف چلی جاتی ہے، مگر پھر بھی اس کو کہیں کہیں مینشن کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بریفلی مینشن کرنا آئی تھنک مناسب ہے. اطلاق اور اسمات کیا ہوتے ہیں؟ اطلاق کے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فر، من، لب. اطلاق از دا فلوئنسی اور پیورٹی آف اسپیچ. یہ جو لیٹرز ہوتے ہیں، اگر ان میں اگر کسی بھی ورڈ میں جس کے روٹ ورڈ ہے اس میں فر، من، لب کا کوئی لیٹر اگر نہیں شامل ہو، اگر روٹ میں کوئی فا، را، میم، نون، لام اور با نہیں ہو اس کے روٹ میں، تو پھر اس کو فوراً ورڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو عربک کا ورڈ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ وہ جو لیٹرز ہیں یہ بہت ایزیلی پروناؤنس کیے جاتے ہیں، زبان سے آسانی سے ادا ہوتے ہیں، اور اس میں ایفرٹ لیس یہ عرب جو ہیں اس کو ایفرٹ لیس ورڈز اور ایفرٹ لیس لیٹرز کنسیڈر کرتے ہیں. تو جو ایفرٹ لیس لیٹرز ہوتے ہیں ان کو اطلاق کے لیٹرز کہا جاتا ہے. اور اگر یہ لیٹرز کسی ورڈ کے روٹ لیٹرز میں نہیں آتے ہیں تو پھر اس ورڈ کو عربک لیٹر کنسیڈر نہیں کیا جاتا، عربک ورڈ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. باقی جو تمام لیٹرز ہوتے ہیں فر، من، لب کے علاوہ وہ سب اسمات کے لیٹرز ہوتے ہیں. اور عربز اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ جو باقی جو تمام لیٹرز ہوتے ہیں وہ دے ریکوائر اے بٹ آف این ایفرٹ ٹو پروناؤنس.
انشاء اللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیسن میں ہم پرماننٹ کوالٹیز وداؤٹ اپوزٹس کو اسٹڈی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.